فوز عمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، امامت اور ہدایت کے عنوان سے یہ چھٹی گفتگو ہے، اور اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو، ہندوستان کے ایک بادشاہ نے ایک مصرع کہا اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مصرعے پہ کون سا مصرع لگایا جائے۔ مصرع فارسی کا ہے، میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گا۔ بے آسمان رود وقار آفتاب کند، آسمان پہ پہنچتا ہے، آفتاب کا سا کام کرتا ہے۔ مصرع ہے، آفتاب پہ آسمان پہ پہنچتا ہے، آفتاب سا یعنی سورج سا کام کرتا ہے۔ مصرع کہہ دیا۔ ہندوستان کے بادشاہ نے، اس زمانے میں شاعری ہندوستان میں شاعری فارسی میں ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس کی بقیہ اس نظم کے بقیہ اشعار مولا علی کی شان میں ہے، لیکن یہ ہے مطلع۔ مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو جہاں سے نظم طلوع ہوتی ہے، مطلع یعنی جہاں سے نظم طلوع ہوتی ہے۔ تو مطلع کا پہلا مصرع تو کہہ دیا، لیکن اب مصرعے پر مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پوری نظم بھی کہہ دی علی کی شان میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید پوری نظم کہہ دیتا ہے، لیکن پہلا مصرع آغاز وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اب ایک طالب علم امامے والے نجف میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ نجف میں آج بھی آسان نہیں ہے پڑھنا، یاد رکھیے گا۔ اس منبر تک پہنچنا بڑی زحمتوں کے بعد ہوتا ہے، اور منبر تک پہنچنے کے باوجود بھی بعض اوقات زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، ان کا آغاز تھا حوضے میں پڑھنے کا۔ جب پڑھائی شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ بہت لیمیٹڈ وظیفہ ہے، اسی میں زندگی گزارنی ہے، اور ایک دن وہ عالم دین کہیے یا طالب علم کہیے، وہ مولا کے حرم میں گئے اور مولا سے کہنے لگے کہ مولا بس بہت تھک گیا ہوں، کوئی روزی کا سبب کر دیجئے۔ ہندوستان، اچھا وہ خود بھی ہندوستان کے تھے، ہندوستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ بڑے گڑ گڑائے۔ مولا خواب میں آئے، امام نے سمجھایا، امام نے کہا کہ دیکھو اگر علم چاہیے نا تو غربت میں ملے گا، علم غربت میں ملے گا،
آسائشوں میں علم نہیں ہوتا، آسائشوں کے ساتھ اللہ نے علم نہیں رکھا، علم غربت میں ہے۔ اور اگر مال چاہیے تو پھر مال دے دوں گا، علم نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے پاس مال کی کمی ہے، علی کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر علم سے محروم رہ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ مولا میں تو مال چاہتا ہوں، میں علم تو پھر ہندوستان میں سیکھ لوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ اپنے وطن واپس جاؤ۔ بادشاہ نے، یہ بادشاہ کی نظم تھی، بادشاہ نے مصرع کہا ہے، مصرے کے اوپر مصرع اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مصرع میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اس کو مصرع بتا دینا، مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے، بادشاہ کے پاس سیدھا پہنچے، بادشاہ کا معلوم کیا تو بادشاہ شکار پہ تھا۔ جب دور سے بادشاہ کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ گر بذرے چشم بو تراب کنت۔ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا تیرے لیے مصرع لے کر آیا ہوں۔ کہا آدھی دولت، میں ترجمہ کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں پہنچے۔ کہا کہ آدھی دولت تجھے دیتا ہوں، بادشاہت اس کے بعد تجھے دیتا ہوں، ولی عہد تجھے مقرر کرتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے تیرا ہو گیا۔ اس سے کہا ایک مصرعے کی خاطر؟ کہاں میں نے علی سے منت مانی تھی کہ اے علی آپ کی خاطر میں نے نظم لکھی ہے، اگر کوئی مصرع لا کر دے دے تو آدھی دولت دے دوں گا، اپنے بعد ولی عہد بنا دوں گا، اپنے بعد بادشاہ بنا دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ مصرع کیا تھا؟ جو اگلا مصرع بادشاہ نے کہا تھا وہ پھر سن لیجئے، گر بذرے، گر بے آسمان ربط وقار آفتاب کنت، کہ آسمان پہ پہنچتا ہے، آفتاب کا کام کرتا ہے۔ مولا نے کیا مصرع دیا؟ گر بذرے چشم بو تراب کنت، اگر کسی ذرے پر بو تراب کی نظر ہو جائے، بے آسمان ربط وقار آفتاب کنت، آسمان پہ پہنچتا ہے اور سورج بن جاتا ہے۔ اگر کسی ذرے پر بو تراب کی نظر ہو جائے، بے آسمان ربط وقار آفتاب کنت۔ بازار گرامی یہ مانگیے کہ اے علی آپ نظر کرم کر دیجئے، آپ مجھ پہ نظر کرم کر دیجئے مولا۔ لوگوں کی نمود و نمائش میٹر نہیں کرتی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط کیسے ہی ہوں، بہت بلند پائے کے ہوں یا نہ ہوں، عمومی سطح کے ہوں، محلے کے پہچانے جانے والے شخص ہوں یا نہ پہچانے جانے والے شخص ہوں، اگر علی نے پہچان لیا نا صحیح طریقے سے تو زندگی بن جائے گی، انشاءاللہ آخرت بن جائے گی۔ برادران گرامی اس سے زیادہ زحمت آپ کو اس مورد پر نہیں دینی، میں آیت پر آ جاتا ہوں، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر امام کسی چیز پر نظر کر لے تو وہ اپنی حیت بھی کھو سکتی ہے۔ آج میں کچھ اور اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ساتھ رہیے گا، اور کچھ اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو 5ویں مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ جعلی حدیثیں، فیبریکیٹڈ حدیثیں پیش کی گئیں کہ فلاں اور فلاں اور بہت ساری باتیں، جیسے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہے نا، یاد رکھیے علی کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا نبی نے کہ اگر میرے بعد کوئی ولی ہوتا تو علی ہوتا،
کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر میں تو ڈاؤٹ آ گیا نا، اگر ہوتا تو ہوتا. پھر ایک اور گردش کر رہی ہے حدیث. کیا حدیث؟ اور اس کی وضاحت آج تو کل رات میں نے دیکھی تو میں تو دنگ رہ گیا. میں نے کہا اس پر تو لب کشائی نہ کی تو کیا کیا میں نے عشرے میں. کہا کہ آپ وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ آپ شیطان سے ڈرتے ہیں اور شیطان ان سے ڈرتا ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شیعہ بڑے ہیں یا شیطان بڑا ہے. کاریگری میں یہ بڑے ہیں یا شیطان بڑا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں صحیح طریقے سے نعرہ مارے. پھر انہوں نے مزید وضاحت کی. حدیث ابھی اس طرح نہیں ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. انہوں نے مزید وضاحت کی کہا اگر کسی راستے پر وہ چلتے تھے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. تو میں یہی کہوں گا نا، شیطان بھی کہے گا حضور آپ چل لیجئے میں پیروی کر لیتا ہوں. حضور آج چلیے میں پیروی کر لیتا ہوں، آپ سے میں ہی سیکھ رہا ہوں، آپ کا ادنا شاگرد. یہ فضیلت نہیں ہوئی، یہ آپ ذلیل کروا رہے ہیں. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو علی کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ نہیں ہے، ایبسولوٹ احادیث ہے علی کے بارے میں. انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تیری مثال وہی ہے مجھ سے، تجھے وہی نسبت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ نبی والی حدیث تو کینسل ہو گئی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ نبی والی حدیث تو فیک ہے، وہ تو فیبریکیٹڈ ہے. کہہ دیا تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن چونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں نبی تھے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو علی کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ نہیں ہے. بازار گرامی، تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے وصال مصطفیٰ تک 1.5 لاکھ احادیث انہوں نے بیان کی ہیں. فتح مکہ اور وصال مصطفیٰ کے درمیان 1.5 سال کا فاصلہ ہے، 1.25 سال کا فاصلہ ہے. اب اعتراض یہ آتا ہے کہ نام میں نہیں لے رہا، میں ابھی اشارے میں بات کروں گا تو آپ انشاءاللہ آخری بندہ پہنچ جائے گا. اب اعتراض یہ آتا ہے ان پر کہ حضور اتنی احادیث اگر رسول بولتے رہتے ہر وقت بولتے رہتے، تب بھی اتنی احادیث نہ کہہ پاتے جتنی آپ نے بیان کر دی. تو اب ڈیفینڈ تو کرنا ہے، اب بیان تو کرنا ہے کہ وہ صحیح السند حدیث بیان کرتے تھے. تو میں ایک صحیح السند ان کا معیار بتا دیتا ہوں، وہ کس قسم کی احادیث بیان کرتے تھے. ہوا یہ کہ بعد وصال رسول بھی وہ حدیثوں کا تو سلسلہ جاری رہا ان کا. بہت بڑے محدث تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے دور میں 1.5 لاکھ حدیثیں ہوں اور بعد رسول کوئی حدیث ہی نہ بیان کر پائیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ پیاز میری، جنہوں نے سنا ہوا ہے بہت مبارک، نہیں سنا تو میں سنا دوں، ضروری ہے ممبر سے. کہا میری پیاز خراب ہو رہی ہے.
اقا نام تھا اس بندے کا، اقا، عین، قاف اور ہے، اور یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ کہا کہ میری پیاس خراب ہو رہی ہے، کہا اگر بکوا دوں تو؟ کہا پھر جو ملے اس کا آدھا آدھا، جو کماؤ اس کا آدھا آدھا۔ کہا بس بات ختم۔ وہ گئے اور انہوں نے اعلان کیا، من اکلا بصل عقت فی مکۃ وجبت لہ الجنہ۔ میں نے حدیث عربی میں پڑھی ہے، گڑھ کے نہیں آیا۔ من اکل بصل عقت فی مکۃ وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا، وہ خود کہتے ہیں، وہ راوی جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جو عقے کی پیاس مکہ میں کھائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پیاس خرید لی کیونکہ جنت تو واجب ہونی تھی۔ تو یہ حدیثیں اس طرح سے بک رہی تھی، حدیثیں بٹ رہی تھی، حدیثوں کا سودا ہو رہا تھا۔ تو کیلیبر معلوم ہو گیا آپ کو راویان حدیث کا۔ اب ڈیفینڈ کیسے کیا جائے؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت نے قحط مکہ کے موقع پر، مکہ میں جب قحط آیا تھا اس موقع پر، چونکہ مکہ میں شدید قحط تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ فتح مکہ ہو چکا ہے، یعنی مکہ بھی اب رسول اللہ کے حصے میں ہے۔ حضرت ادھر ادھر ٹہل رہے تھے تو رسول اللہ کا گھر کھلا ہوا دیکھا، اور دور صحن میں ایک جام دیکھا جس میں دودھ تھوڑا سا بچا ہوا تھا۔ تو چونکہ بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بہت زیادہ پیاس لگی تھی، تو رہا نہ گیا، لہٰذا وہ گھر میں داخل ہوئے اور بچے ہوئے دودھ کو جو رسول کا بچا ہوا تھا وہ پی لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کون سا جانور دودھ پیا کرتا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ تو جیسے ہی رسول نے آہٹ محسوس کی تو باہر نکل آئے۔ کہا کہ تم؟ کہا یا رسول اللہ بچا ہوا دودھ پی گیا میں۔ کہا اے ابو ہریرہ، اے فلاں کے باپ، ابو کا مطلب باپ ہوتا ہے، تب سے ان کی زبان میں یہ تاثیر آ گئی کہ وہ احادیث رسول بیان کر سکتے تھے۔ میں کہوں گا چلیے مان لیتے ہیں اس قصے کو کہ اگر بچا ہوا دودھ پی لے تو تھوڑی سی تاثیر آ جاتی ہے، اور ایسی تاثیر آ جاتی ہے کہ لاکھوں احادیث کہہ سکتا ہے، تو جو زبان رسالت کو چوس لے اس حسین کا کیا عالم ہوگا؟ جو زبان رسالت کو چوستا ہو اس حسین کا گہوارے میں کیا عالم ہوگا؟ اس حسین ابن علی کا کیا عالم ہوگا؟ بازار گرامی، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امامت اس انداز سے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کسی موقع پر وہ انگشت بدندان نہیں ہوتی، وہ سوچا نہیں کرتی کہ یہاں کیا بولوں، یہاں کیا سوچوں، یہاں کیا ہوگا، یہاں کیسے ہوگا، یہاں کیوں ہوگا، یہاں کب ہوگا۔ اسی لیے علی نے جب منبر سلونی پر قدم رکھا تو یہ جملہ کہا، سلونی سلونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ پھر فرمایا سلونی ما شئتم، پوچھو جو تم چاہو پوچھو۔ بہت بڑا جملہ ہے، جو تم چاہو پوچھو۔ اب میں جملہ اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بندہ سائنس کا ہو نا تو سائنس کا پروفیسر کہے گا مجھ سے سائنس کے بارے میں سوالات کرو، ایک آرٹس کا ہو تو آرٹس کے بارے میں کہے گا،
ایک ڈاکٹر ہو تو کہے گا کہ میں مجھ سے طب کے بارے میں سوالات کرو، ایک عالم ہوگا تو کہے گا فقہ کے بارے میں سوالات کرو، کوئی عقائد کا ہوگا تو کہے گا عقائد کے بارے میں سوالات کرو، کوئی الیکٹریشن ہوگا تو کہے گا کہ الیکٹرک کے بارے میں سوالات کرو، کوئی الیکٹرانک سیکھا ہوا ہوگا تو الیکٹرانکس کے بارے میں سوالات کرو، کوئی میکینک سیکھا ہوا ہوگا تو میکینکس کے بارے میں سوالات کرو۔ غرض کہ دنیا کی بہت ساری فیلڈز ہیں، بہت سارے شعبے ہیں۔ علی یہ نہیں کہتے یہ پوچھو نہ وہ نہ پوچھو، جو تم پوچھ سکتے ہو پوچھو، جو تم پوچھ سکتے ہو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سعد ابن ابی وقاص اس کا نام ہے۔ کون؟ عمر سعد کباب۔ سعد ابن ابی وقاص یہ بھی صحابی رسول تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ مولا نے کیا کہا ہے؟ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے کیا پوچھا؟ میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اب یہ توہین ہے علی کی۔ علی کیا سوال کر رہے ہیں بھائی؟ آسمانوں کے بارے میں پوچھو، زمین کی تہوں کے بارے میں پوچھو۔ کوئی کہے کہ مجھ سے بہت بڑا سوال کوئی کرو، آپ اس کے سامنے بچوں والا سوال رکھیں کہ حضور ذرا ABCD سنا دیجئے، تو جواب نہ دینا اس کی شان کے مطابق ہے، یہ یاد رکھیے۔ جواب دینا اس کی شان نہیں ہے، جواب نہ دینا اس کی شان ہے۔ لیکن قربان جاؤں علی کے، علی نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ امام نے کہا اگر میں بتا بھی دوں کہ تیرے سر پہ بال کتنے ہیں، جا کے تصدیق کس سے کروائے گا؟ کوئی ہے علی جیسا؟ کوئی ہے علی جیسا جو کہیں ہاں علی نے صحیح کہا؟ اگر بتا دوں تو پریشان ہو گیا۔ پھر امام نے پیشن گوئی کی، یہ مولا کے جملے ہیں، پوری روایت یقیناً پڑھنا ضروری ہے۔ امام نے کہا تیرے ہر بال پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور یاد رکھ میں تجھے پیشن گوئی کرتا ہوں، مجھے اس سوال کی خبر رسول اللہ نے دی تھی کہ مجمع میں تو ایک ایسا سوال کرے گا، اور یاد رکھ تیرا بیٹا میرے بیٹے کے مقابلے میں آئے گا۔ یہ ظاہری خلافت کا پہلا دور تھا، جب مولا کی پہلی نشست تھی۔ اور کیا پہلی نشست کے، قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کے کس قسم کی پہلی نشست تھی وہ بیان کر دوں تو انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں کچھ بلندی اور ارتقاء ہو جائے عقیدے میں۔ دیکھیے بعد وصال رسول جو پہلے خلیفہ تھے، وہ دیکھیں ممبر کے کئی زینے ہوتے ہیں، رسول سب سے اوپر زینے پہ بیٹھا کرتے تھے، سب سے اونچے زینے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ وصال رسول پر، انتقال رسول کے بعد حضرت نے انتخاب کیا رسول کے زینے کے بعد والے زینے کو، ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے احترام رسول میں۔ دوسرے صاحب ایک اور زینہ چھوڑ کے بیٹھا کرتے تھے احترام پہلے خلیفہ میں، اور تیسرے خلیفہ آخری زینے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ زینے 4 تھے، آخری زینے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب جب علی کی خلافت آئی تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یا علی تو زمین پر بیٹھیں گے یا آخری زینے پہ بیٹھیں گے، لیکن امام علی نے وہ تینوں زینے چھوڑ کر رسول اللہ کے زینے کو منتخب کیا اور بیٹھ گئے، اور پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ، حمد ہے اس خدا کی آج حق اپنے مقام پہ واپس لوٹ آیا۔ یا علی زندہ باد، علی 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 حید۔ آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا مجمع میں سے، کہنے لگا کہ یا علی اتنی بڑی جسارت، رسول اللہ کے منبر پہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ امام نے کہا ما ھذا العباد، اس لکڑی کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش مصطفیٰ پہ جا چکے ہیں۔
یہ قدم وہ ہیں جو دوش مصطفیٰ میں جا چکے. اب کسی نے علی سے سوال کیا جب دوش مصطفیٰ بے بتوں کو توڑ کے اترے کیف حالک وانت کتف رسول اللہ، اے علی اس وقت آپ کا عالم کیا تھا جب آپ اللہ کے رسول کے کندھوں پر سوار تھے. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کے قدموں علی کے قدم رسول اللہ کے دوش پر آ جائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوتی ہے. مہر نبوت وہ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا جس پہ نبی کا نام ثبت ہوتا ہے، یعنی محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر کسی کے قدم آ جائیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور یہ آپ بہت بڑی جسارت کرتے ہیں، شیعہ بہت بڑی جسارت کرتے ہیں، یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت نقلی ہے. اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پہ کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آ جائے نا تو قرآن کی توہین ہوا کرتی ہے، قرآن پہ کوئی دوسرا سپارہ آئے نا تو قرآن کی توہین نہیں ہوا کرتی. قرآن پہ قرآن آ جائے تو قرآن کی توہین نہیں ہوا کرتی. اب علی سے کسی نے سوال کیا کیف حالک وانت کتف رسول اللہ، اے علی اس وقت آپ کا عالم کیا تھا جب آپ دوش رسالت پر موجود تھے. فرمایا کیف حال من فوقہ رب العالمین وتحتہ سید المرسلین، اس کا عالم کیا پوچھتے ہو جس نے اپنے اوپر رب العالمین کو محسوس کیا ہو، نیچے سید المرسلین کو محسوس کیا ہو. اس کا عالم کیا پوچھتے ہو؟ بس اتنی فضیلتیں امام کی تھیں کہ دشمن کو کام تو کرنا تھا، لہذا شام میں یہ کام ہوا. شام میں حکومت تھی اور میں اس پر تبصرہ کروں گا کہ ہمارے کراچی میں تو لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ علی و فلاں بھائی بھائی. میں کہوں گا حضور قافیہ ملانا تو ٹھیک کر لیجئے، قافیہ ملانا تو سیکھ لیجئے. علی و نبی بھائی بھائی ہوتا ہے، یہ قافیہ ملانے کی غلطی نہ کیجئے. علی و فلاں بھائی بھائی نہیں ہوتا، قافیہ ملانا بھی نہیں آتا. کہا کہ اب ہم کام کریں گے اور جعلی حدیث کا کام ہوا. اور بس آج ایک بات پیش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، بڑی عجیب بات ہے. یاد رکھیے کسی نے علامہ، میں پڑھ چکا ہوں ایک جگہ پر اور یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، علامہ علی نقی نقن علی اللہ مقامہ آیت اللہ تھے انڈیا کے، اور جب لکھنؤ میں حوزہ علمیہ ہوا کرتا تھا تب، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، علامہ علی نقی نقن کی یوٹیوب پہ آپ کو مجالس وغیرہ مل جائیں گی. تو ان کی عادت تھی کہ وہ مختصر خطبہ پڑھتے تھے. 1 گھنٹے کی اگر تقریر ہے تو بڑی مختصر وہ خطبہ پڑھتے تھے 1 منٹ کا، اس کے بعد وہ تقریر کیا کرتے تھے. انڈیا میں ایک سیمینار ہوا، سیمینار کا عنوان تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. عنوان کتنا وسیع ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اچھا اب اتنا بڑا سیمینار تھا، مختلف لوگوں کو بلایا گیا تھا اور ہر ایک کو 5-5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا. تو 5 منٹ کا وقت تو بہت کم ہے. شیعت کی نمائندگی کرنے کے لیے علامہ سید علی نقی نقن کو بلایا گیا تھا. اس دن انہوں نے 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھا. لوگ پریشان ہو گئے کہ 5 منٹ کے وقت میں 4.5 منٹ کا اگر خطبہ پڑھ دیں اور اتنا وسیع عنوان ہو تو علامہ ایسی کیا بات کرنے والے ہیں کہ پورا عنوان سمٹ جائے گا اور ایک جملے میں ہو جائے گا. اب وہ جو جملہ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں اور تاریخ کے اوراق میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، تاریخ ماضی میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. حاکم شام کو ایک سفر در پیش تھا.
اور سفر اس طرح سے تھا کہ جمعہ ایک بیچ میں آ رہا تھا. حاکم شام جمعہ خود پڑھایا کرتا تھا، تو اب جمعہ کسی اور کے حوالے کیا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ علی کو گالیاں دی جاتی تھی. علی کو سب کیا جاتا تھا، 80 سال تک علی کو سب کو شتم کیا گیا جمعے کے خطبوں میں. تو مولا کائنات کو کھلے عام گالیاں دی جاتی تھی، لہٰذا وہ خطبہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. تو عمر ابن عاص نے اس سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ حضور آپ یہ جو بدھ آ رہا ہے نا، اب اچھا وہ بدھ کے بعد نکل رہا تھا، کہا ایسا کیجئے کہ آپ جمعہ بدھ کو پڑھا لیجئے، آپ جمعہ بدھ کو پڑھا لیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. کہا لیکن خبردار ایسے نہیں، عوام کو پہلے آزما لیجئے. عوام کو یوں آزمائیے کہ آپ کہیے کہ چونکہ رسول گرامی کا فتویٰ ہے، یہ حکم شرعی ہے، شریعت محمدی کا حکم ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، لہٰذا میں آج سے یہ حکم دیتا ہوں کہ اب جب لوگ اپنے گھروں میں سبزی کو کاٹیں تو اللہ کا نام لے کر کاٹیں. اب وہ آلو پیاز کٹنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب رزلٹ آ گیا کہ قوم کتنی بے وقوف ہے، جب رزلٹ آ گیا تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ حضور کو ایک، ان کے وزیر نے عمر ابن عاص نے، کہ چونکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو ایک سفر درپیش ہے، لہٰذا یہ جمعہ بدھ کو ہوگا. عوام نے مان لیا اور ایک جمعہ بدھ کو ہو گیا. یعنی تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی ہے. اب علامہ علی سید علی نقی نقطن نے کہا اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. حسین ابن علی نے سمجھایا ہے کہ کون سی چیز کس مقام پہ رکھنی ہے. یہ حالت ہے حاکم شام کی. آج پڑھنا بہت تھا لیکن بس اب وقت نکلا جا رہا ہے، کچھ بہت ساری باتیں پیش کرنا تھی حاکم شام سے متعلق. ایک بات اور پیش کر دیتا ہوں، جنگ صفین سے متعلق ہے. چونکہ ایک دن حاکم شام، جنگ صفین کے بعد حاکم شام اور عمر ابن عاص دونوں بیٹھے ہوئے بزم میں مسند لگائے ہوئے. حاکم شام بیٹھا ہوا ہے اور وہ عمر ابن عاص بیٹھا ہوا ہے، اور اچانک حاکم شام جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گیا. میں مختصر کروں گا، توجہ جانب رکھیے گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا میں آپ کو. اچانک جو ہے وہ آ کے حاکم شام ہنسنے لگا. عمر ابن عاص سے کہا کہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے صفین کی ایک بات یاد آ گئی. کہا کیا بات یاد آ گئی؟ کہا بات یہ یاد آ گئی کہ مجھے یاد آتا ہے کہ علی تجھ تک پہنچ گئے تھے صفین میں ایک دن. توجہ جانب رکھیے گا، وہ افراد جو اس طرف آ رہے ہیں ان کو جگہ دے دیجیے. ایک دور پڑھ دو محمد جی. بس یہ واقعہ سنیے. کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ علی کی تلوار تجھ تک پہنچنے والی تھی. ہنسنے لگا حاکم شام عمر ابن عاص پر، ہے اسی کا ساتھی. کہا علی کی تلوار تجھ تک پہنچنے والی تھی لیکن علی سے بچنے کے لیے تم نے کیا کیا؟
کہا تو نے وہ کام کیا کہ علی کو نظریں ہٹانی پڑی. بھائی علی سے بچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے, اپنے آپ کو, ظاہر ہے کہ پھر علی کو نظریں ہٹانی پڑیں گی, گناہ تو نہیں کر سکتے معصوم. علی نے نظریں ہٹائی, وہ بھاگ گیا. اب وہ تاریخ میں تو لکھا جا چکا تھا, میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں. عمر ابن عاص کا منہ اتنا سا. توجہ رکھیے گا جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. کہا اچانک عمر ابن عاص زور زور سے ہنسنے لگا. اب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا مجھے بھی ایک دن صفین کا یاد آ رہا ہے. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا مجھے یاد ہے کہ علی لڑتے 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 تیرے خیمے تک پہنچے تھے, اور ہم سب نے تجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا, اور ابھی علی کی تلوار نے خیمے کو چیر دیا تھا تھوڑا سا, اور 2 دھاری تلوار نکلتی ہوئی نظر آئی تھی, تو ہم سب نے تیرے وضو کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. اب حاکم شام بھی منہ لے کے بیٹھ گیا. پھر کہا چھوڑ اس بات کو, آج سے ایک بات لکھ لے. یہ حاکم شام کے جملے ہیں, اور اس کے بعد میں نے آپ کو سماعت سماعت نہیں دوں گا. کہا آج سے ایک بات لکھ لے, کسی کے مقابلے میں ڈٹ جانا بہادری ہے, علی کے مقابلے میں بھاگ جانا بھی بہادری ہے. بھائی علی کے مقابلے میں جان بچا کے بھاگ جانا یہی بہادری ہے, ورنہ لاش کے ٹکڑے کر دیتا ہے علی. بازان گرامی, جس طرح سے علی قاسم ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں, اسی انداز سے قاسم ابن حسن بھی قاسم ہیں. کیسے قاسم ہیں؟ میں مختصر مسائل پڑھوں گا, 2 جملے, آنکھوں میں سب کی آنسو آنے چاہیے. کہا اماں چچا اجازت نہیں دے رہے. ام فروا سے کہا اماں چچا اجازت نہیں دے رہے. کہا بیٹا بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا, کوئی مشکل ہو تو وہ تعویذ کھول لینا. اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ تم امام وقت پر جان قربان کرنا چاہو اور امام وقت تم کو اجازت نہ دے. تعویذ کھولا, قاسم ابن حسن نے اپنے بازو پر بندھا ہوا ماں کو لا کے دکھایا. ماں نے پڑھا, کہا کہ جاؤ چچا کو دے دو. چچا نے دیکھا, آنکھوں سے لگایا, کہنے لگے بھیا حسن کا خط ہے. خط میں 2 جملے تھے, بھیا حسن میں کربلا میں نہ ہوں گا, میری نشانی قاسم قبول کیجئے گا. آپ غریب الوطنی میں ہوں گے, آپ غربت کے عالم میں ہوں گے, میرا ننھا قاسم اپنے آپ پر قربان کر دیجئے گا. بس حسین خوبرو جوان کو قاسم کو بٹھایا, کہا بیٹا قاسم جب کوئی پریشانی ہونا چچا کو آواز دے دینا. ایک مرتبہ قاسم گئے اور کہا چچا میں آپ کو آواز اس لیے دے رہا ہوں, سامنے ارزق شامی ہے اور اس کے 7 بیٹے ہیں, 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اب ارزق شامی خود آیا, اس نے کہا کہ تو نے میرے 7 بیٹوں کو مار دیا, اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. قاسم کی ماں فروا سے کہا اے فروا آپ دعا کیجئے گا, اللہ کرے آپ کے قاسم کی خیر ہو. ماں تھی مصلی پر بیٹھ گئی, ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگی پروردگارا میرے قاسم کو فتح یابی دے دے. قاسم نے ارزق شامی کو تقسیم کر دیا, فتح یاب ہو کر آئے. کہا چچا کیسی جنگ لڑی؟ کہا بہترین, بہت خوب جنگ لڑی. اب ایک مرتبہ دوبارہ قاسم نے رجس پڑھا, فوج اشکیہ بفری بھی تھی. کہا یہ حیدر قذار کا خون ہے, حسن ابن علی کا خون ہے. یہ کیسا خون ہے جس نے
8 لوگوں کو تنہا واصل جہنم کر دیا. ارے قاسم کو گھیر لو اور گھیر کے مارو. بس ایک مرتبہ سب نے گھیر لیا قاسم کو. ارے 13 سال کا جوان سر پہ گرز لگا, زمین کربلا پر آیا, چچا کو آواز دی, چچا میری مدد کو آؤ. ادھر سے عباس چلے, ادھر سے حسین چلے. کہا بیٹا کچھ دیر صبر کیجئے گا. دور سے جب دونوں شیروں کو آتا ہوا دیکھا نا, دائیں کی فوجیں بائیں ہو گئی, بائیں کی فوجیں دائیں ہو گئی. ایک مرتبہ قاسم زمین کربلا پر چچا چچا کہتے رہے. حسین قریب گئے, کہنے لگے قاسم مجھے معاف کر دینا, تو چچا چچا پکارتا رہا, تیرا چچا نہ آ سکا. قاسم کو سمیٹا, ابا میں لے کر آئے, خیمے میں لا کے رکھ دیا. ام فروا نے کہا ارے کیا ہوا میرے وقت امام, میری قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا اے ام فروا اپنی قربانی دیکھئے, سب سے زیادہ قبول ہو گئی. اللہ نے قربانی قبول کی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون ما تم حسین.